بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عین قریب اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اپنا غم بتانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور بولے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی تھیں، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ بھی یاد نہیں آئے، بس اس کو یاد آئے تو اپنے بچے۔ بچے دوڑ کر آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا اللہ میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، مجھے جہنم کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص، قبر عذاب میں مبتلا شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اور اس کی قبر جنت کا ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ یا اللہ، میں تھوڑی دیر پہلے جب یہاں سے گزرا تھا تو یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد جب میں اس جنت آ کے دیکھتا ہوں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا تو مرنے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا، کل بڑا ہوا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو بیوی نے مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے جب اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور اس بچے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے، اور میں اپنے نام لینے والے کے بچے کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں اور عذاب تمہارے قریب نہ آئے تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو اس کا دماغ وہ کرتا ہے جو اس کو کبھی نہیں معلوم چلتا، وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے ہمارے لیے بہت غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔